عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، عز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ، شوق و نیاز و عز کے امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سر سبحان اللہ ابرار دی ہے سنبھل کے آ، شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے آ۔ سبحان اللہ۔ ابرار، لوگوں سے کہیں کہ اگر آپ کی آواز انہیں پسند ہے تو آپ کو ووٹ کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں آپ۔ جی، اگر آپ کو میری آواز اچھی لگی ہے تو مجھے ووٹ کیجئے، میرا ووٹ نمبر ہے 17۔ جی ٹھیک ہے ابرار، ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ کریں گے۔ گاڑی جیتو گے تو کیا کریں گے آپ؟ گاڑی اللہ تعالیٰ کے کرم سے جیتی جاتی ہے، بے شک، قسمت میں ہو تو بے ملتی ہے۔ شک، بالکل۔ تو نعت، ہمارا تعلق نعت سے ہے، نعت آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف ہے، اور اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے دے دینا ہے وہ کوئی دے نہیں بہت سکتا۔ اچھا، بہت اچھا، بہت خوبصورت بات کی آپ نے ابرار، بہت خوبصورت۔ لیکن آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یقیناً لوگ آپ کو ووٹ کریں گے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ابرار کو ووٹ کر سکتے ہیں، SKS لکھ کے اینڈ ID نمبر 17 لکھ کے 8126 پہ سینڈ کر دیں۔ ان کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ابرار، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ لاہور سے تھے ہمارے پاس ابرار، اور ہم لوگ بریک لے رہے ہیں، بلکہ ہاں جی آپ کی بات ہم کنٹینیو کریں گے۔ جو آپ وصیت کا مجھے بتا رہے تھے، اور وہ جو 3 دن کا وہ جو پیریڈ تھا، اس میں مجھے بتائیں۔ دیکھیں، جب انسان کو اپنا اس دنیا سے رخصت ہونا محسوس ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، تو وہ اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کرتا ہے، اور جو ماحاصل زندگی، مال زندگی جس کو کہیں، مولا کی زندگی کا اگر حاصل، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ عدالت کا نفاذ، جیسے بھی ابھی مولانا نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو ملک کے حالات ہیں، جو بے عدالتی، ناانصافیاں ہیں، اس کو بھی ہمیں مولا کی زندگی سے حاصل کرنا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے۔ تو مولا نے ان 3 دنوں میں جو نصیحتیں فرمائیں، جو رہنمائی فرمائی، میں نے 2 ابھی کتاب میں یادداشت کی، وہ میں باقاعدہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اس سے پہلے ایک قول مولا کا جو ان ایام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ، اور البتہ راویوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ دن نہیں تھے، اس سے پہلے کے دن تھے،
لیکن بہرحال یہ قول مولا کا اتنا سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے، اور بعض ہم اپنے گھروں میں تغرے لگاتے ہیں اور سینریاں لگاتے ہیں، بعض اقوال ان شخصیات کے ایسے ہیں کہ جنہیں خطاطی کروا کر اور خوبصورت لکھوا کے لگوایا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، آتے جاتے انہیں دیکھا جائے، ان سے اثر لیا جائے۔ آج کے حالات، ماضی کے حالات، ان ایام کو بھی اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ان ایام میں جو ایک مولا کا فرمان ہے وہ جو نہج البلاغہ میں بھی ہے، میں چاہوں گا اگر ہماری گفتگو میں مولا کے خطبات، خطوط اور آپ کے فرمودات پر مشتمل جو کتاب نہج البلاغہ ہے اس پر بھی کوئی بات اگر کوئی کسی کے ذہن میں ہو تو ضرور لے کر آئے تاکہ اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو۔ مولا کے ان کلمات میں ایک کلمہ فرماتے ہیں، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنے کے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ، لا ظہر فیرکب ولا ذرع فیحلب، نہ اس کی پشت ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی سوار ہو جائے، نہ اس کے پستان ہوتے ہیں کہ کوئی اس سے دودھ لے سکے، یعنی نہ ایسے اس سے غلط فائدہ لیا جا سکے، نہ وہ اپنے حق میں فائدہ لے سکے، نہ وہ اپنے حق میں فائدہ لے سکے۔ جب فتنہ ہو رہا ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کے استعمال میں نہ ہو، کسی دشمن کے استعمال میں نہ ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ ایک ایسا قول۔ البتہ یہ طے ہے کہ فتنہ حق اور باطل کی لڑائی کو نہیں کہتے، یعنی جنگ بدر معاذ اللہ فتنہ نہیں ہو سکتا، جنگ صفین، نہروان، جمل یہ فتنہ نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں باطل لڑ رہا ہو، جہاں باطل آپس میں لڑ رہا ہو وہ فتنہ ہوتا ہے۔ تو جہاں 2 باطل طاقتیں لڑ رہی ہوں تو مولا فرما رہے ہیں، الجھ رہی ہوں، لڑ رہی ہوں، مولا فرما رہے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ، استعمال نہ ہونے دو۔ انہی ایام سے متعلق ایک قول مولا کا فرماتے ہیں، جان لو کہ تمہارے لیے وہی آزمائش کا دور پلٹ آیا ہے جو رسول اللہ کی بعثت کے وقت تھا۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ تم بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھاٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلط ملط کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیاں، یہاں تک کہ ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ یا ایک جگہ آپ انہی ایام سے متعلق فرماتے ہیں، یاد رکھو مال کا ناحق دینا بھی اسراف ہے، مال کا ناحق دینا بھی اسراف ہے، اور یہ کام دنیا میں انسان کو ظاہری طور پر بلند کر دیتا ہے لیکن آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے، اسے لوگوں کی نظر میں محترم بنا دیتا ہے مگر خدا کی نگاہ میں پست کر دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص مال کو ناحق یا نااہل لوگوں پر صرف کرتا ہے تو اللہ اس کے شکریہ سے بھی اسے محروم کر دیتا ہے، نیز اس کی محبت کا رخ بھی دوسروں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ پھر کسی دن اگر اس کے پاؤں پھسل جائیں اور وہ ان لوگوں کی مدد کا محتاج ہو جائے جن کے لیے اس نے مال خرچ کیا تھا تو وہ اس کے بدترین دوست اور ذلیل ترین ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ وہ نصیحتیں تھیں ان ایام کے اندر۔ مولا کے اصحاب میں ایک بہت ہی، جس کو کہہ لیجئے کہ فریب تھا مولا کے، اور مولا کے ایک عاشق صحابی تھے جو نبی کے بھی صحابی تھے، حضرت صعصع ابن سوحان۔ ایک وقت ایسا آیا جو تیسرا دن، جو آج کا دن ہے، مولا کی بظاہر شہادت چاشت کے وقت ہوئی ہے، یعنی دن نکل آیا تھا، اس وقت شہادت ہوئی، یعنی آپ نے وصیتیں فرمائی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ جو آخری رات اور آخری دن گزرا ہے حضرت پر اس زہر کا، کیونکہ جس تلوار سے مارا گیا تھا اس میں زہر تھا، اور وہ کتنا گہرا، کتنی گہری فرق ضربت تھی، مقدس نصف سر تک وہ تلوار اتر گئی تھی، اور پھر حضرت کے سر کو ایک رومال سے باندھ دیا گیا تھا، خون بہت بہہ چکا تھا۔ یہ صعصع ابن سوحان کہتے ہیں کہ جب میں علی سے ملنے کے لیے گیا، ہم اگر یہیں سے کنٹینیو کریں کیونکہ مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے، تو میں بریک لیتی ہوں، میں چاہوں گی کہ آپ کی آواز سے ہم لوگ بریک پہ جائیں، پھر واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو میں نے کہا پوری پڑھوں گا پھر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یہاں پوری، جی جی بالکل بالکل۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور
رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں ہفتے کا راشن کے لیے تعاون حاصل ہے۔ میرا نام ہے شاہین، تو تم نے ویسے ہی کام بھی کر کے دکھا ہے۔ ایریل میرا بزنس پارٹنر ہے۔ ایریل ایک دھلائی چمکدار صفائی۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل شاہ اور میں ذاکر مستانہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت نیکی لے کے، ایک نیکی کا ایسا کام لے کے جسے کیے بنا ہم دونوں کو چین نہیں آتا، اور آپ بھی اس نیکی میں حصہ لے سکتے ہیں اور گفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ای میل کر کے، ٹیلی فون کر کے، میسج کر کے سما پہ، اور ہمیں بتائیے، ہم دونوں آپ کے گھر پہ ایک ہفتے کا راشن، 15 دن کا راشن جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، آپ گفٹ کی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ لیکن جن کی ای میل، جن کا فون آیا پہلے وہاں تو چلے۔ ہاں دیر ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ افطار کا ٹائم ہو جائے وہ بیٹھے رہ جائیں، ہے نا؟ آ جائے پھر چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے؟ السلام علیکم۔ اور کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ اچھا، رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے جی رمضان۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سما کی جانب سے آئے ہیں اور ایک ہفتے کا، ایک دن کا راشن لے کے، جو بھی ہے جتنا بھی ہے وہ اس کے لیے کہ جس خوش نصیب کو ملے گا گفٹ کی صورت میں۔ ماشاءاللہ پوری جگہ گھری ہوئی ہے یہاں پہ، تو میں خالد سے کہوں گا پہلے کوئی کاٹن واٹن ہمیں دے دے، کوئی تھیلا دے دے تاکہ ہم اس میں ہم سامان پیک کر لیں۔ میں اندر چلوں؟ اور یہ گھر ہے۔ السلام علیکم جی،
क्या कहेंगे समा के लिए? समा के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये स्कीम चलाई और हमारे जैसे कितने गरीबों का, कितने लोगों का जो है ना भला